العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجاب. إن شاء الله العزيز آج ہم مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ کہ تفسیر کے باب میں صحابہ، تابعین اور تابع تابعین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد والے مفسرین کی تفاسیر میں دو طرح کی غلطیاں سرزد ہوئی. ایک غلطی کا تعلق اعتقاد سے ہے اور دوسری غلطی کا تعلق الفاظ کے معانی سے ہے. اعتقاد سے جس غلطی کا آغاز ہوا وہ اصحاب بدعت نے اپنے اصول بنائے، اپنے قوانین بنائے اور پھر ان اصول اور قوانین جو اپنے انہوں نے ضوابط بنائے ان ضوابط کی دلیل قرآن سے ڈھونڈی. بلکہ اگر یہ کہیں ہم کہ ان ضوابط کو قرآن کا لبادہ اڑایا یا قرآن کا لبادہ پہنایا تو بیجا نہیں، بلکہ یہ حق ہے. اور اس میں سارے وہ باطل فرقے آتے ہیں جو بدعتیوں کے سر فہرست ہے، جن میں قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، قرامطہ اور دیگر جو فرق باطلہ ہے وہ ہیں. اور دوسرا جو پہلو تھا تفسیر میں غلطی کا وہ تھا الفاظ کے معانی. الفاظ کے معانی میں مفسرین نے غلطی کی کہ انہوں نے صرف عربی زبان کو سامنے رکھا اور پھر انہوں نے مزید یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے، اس لفظ سے کیا سمجھا ہے، تابعین نے اس سے کیا سمجھا ہے اور تابع تابعین نے اس سے کیا سمجھا ہے. اس سے وہ یکسر جس کو آپ کہیں گے پہلو صحیح برتنے میں برسر فہرست رہے. اور پھر جملہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی شخص صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے مذاہب سے ہٹ گیا، ان کی تفسیر سے ہٹ گیا اور پھر اس نے ایسی تفسیر کی کہ جس تفسیر کی کوئی دلیل نہیں بلکہ وہ اس کے برعکس مخالف ہے اس تفسیر کا
جو تفسیر صحابہ نے کی ہے یا تابعین نے کی ہے یا تابع تابعین نے کی ہے، تو وہ اس میں مخطئ مانا جائے گا، خطا کار مانا جائے گا، بلکہ اس کو مبتدع کہیں گے ہم، گرچہ وہ مجتہد ہے، اور ایسا مجتہد کہ جس کی خطا جو ہے وہ مغفور ہے، یعنی اس کی خطا جو ہے وہ معاف ہے، لیکن اس کی خطا مسلم ہے اور اس کی بدعت جو ہے وہ بھی عیا اور واضح ہے۔ گویا کہ ہمیں ضرورت ہے یہاں پر علم کے طریقے اور علم کی دلائل اور درستگی کے طریقے سیکھنے کی، علم کے طرق، علم کے دلائل اور ثواب کے طرق، یہ ساری چیزیں جاننا ہمیں ضروری ہے۔ اور یہ بات مسلمہ ہے کہ قرآن کو صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تابع تابعین نے پڑھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین اور تابع تابعین، وہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معانی کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اسی طرح جس طرح کہ وہ اس حق کو جاننے والے تھے سب سے زیادہ، جس حق کے ساتھ اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب جو شخص ان کے قول کی مخالفت کرے گا یا وہ قرآن کی تفسیر کرے گا صحابہ، تابعین اور تابع تابعین کی تفسیر کے خلاف، تو گویا کہ اس شخص نے دو طرح کی غلطیاں کی۔ ایک تو اس نے دلیل میں غلطی کی، اور پھر مدلول، یعنی دلیل سے جو ظاہر ہوتا ہے اس میں بھی اس نے غلطی کی۔ پھر ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے، وہ یہ کہ جو بھی ان کی مخالفت کرتا ہے ان کی مخالفت کرنے والے کو ایک شبہ ہے، جس شبہ کو وہ دہراتا ہے وہ شبہ یا تو عقلی ہے یا وہ سمعی ہے، یا عقلاً وہ شبہ ہے یا اس کو وہ شبہ نقلاً ہے۔ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ تفسیر میں اختلاف کا سبب جو ہے، سب سے بڑا سبب وہ ہے وہ بدعات کہ جن بدعات کے ایجاد کرنے والوں کو ضرورت پڑی کہ وہ بدعات کی تائید میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو تحریف کرے اور اس کی تفسیر کرے، اللہ کے کلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تفسیر کرے، ایسی تفسیر جو مراد نہیں ہے، یا ایسی تفسیر کرے جو اس کی تفسیر نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایسی صورت میں اصول علم میں سے جو اہم چیزیں ہیں ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ انسان اس قول کو جانے جس قول کی انہوں نے مخالفت کی، اور آدمی یہ بھی جانے کہ یہ حق ہے، یعنی حق کو جانے اور پھر یہ جانے کہ اس حق کی مخالفت جو انہوں نے کی ہے وہ کی کیسے کی ہے، کہاں پہ کی ہے۔ دوسری بات جو اصول علم میں سے ہے وہ یہ ہے کہ شخص یہ جانے
کہ سلف کی تفسیر ان اہل بدعت کی تفسیروں کے خلاف ہے۔ تیسری بات جو جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان اہل بدعت کی جو تفسیر ہے وہ ایجاد کردہ ہے، وہ نئی ہے، وہ بدعت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان تفسیری طرق کو، جن تفسیری طریقوں سے ان کی تفسیر کا فساد ثابت ہو۔ اور یہ کیسے؟ ان تفسیری طریقوں سے، ان تفسیری اسباب سے کہ جو اللہ رب العالمین نے حق کے بیان پر دلائل مقرر کیے ہیں ان کے ذریعے، یعنی ہم حق کے دلائل کو پہچانیں اور پھر حق کی دلائل کو پہچان کر ان کی تفسیر کا فساد جو ہے اس کو ظاہر کریں۔ بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا بھی جنہوں نے حدیث کی تشریح کی، حدیث کی تفسیر کی، متاخرین میں سے، وہ بھی اسی جنس سے ہے جس جنس سے قرآن کی شرح کی گئی اور قرآن کی تفسیر کی گئی بعد میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پر چاہتے ہیں کہ وہ رائے مضموم کی تفسیر کی قسم پر کی مثال پیش کریں اور وہ بیان کریں کہ یہ باطل، یہ تفسیر پھر رائے مضموم جو ہے وہ کیسے باطل ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ ان کے اس طریقے کو، اس قسم کو، تفسیر بالرائے مضموم کو مفصل طور اس کا ابطال کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ رائے مضموم، تفسیر بالرائے المضموم یا تفسیر بالرائے جس کو ہم کہیں گے بالرائے المضموم کی شخص تفسیر کرتا ہے قرآن کی اس چیز پر جو اس کا عقیدہ ہے۔ اس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور پھر وہ صحابہ کے نہج، تابعین کے نہج، اس امت کے اسلاف کے نہج کے خلاف تفسیر کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دی تھی ہم نے تفسیر رافضہ کی تفسیر۔ یہ جو رافضہ نے یا اسی طرح سے خوارج نے یا دوسرے فرق باطلہ نے جو تفسیریں کی ہے، یہ تفاسیر کئی طرقوں سے، کئی وجہوں سے جو ہے باطل ہے۔ ان کی یہ تفسیریں جو ہے یہ باطل ہیں۔ اس کے باطل ہونے کی وجوہات میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس لفظ کی یہ تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں تو وہ لفظ ان کی تفسیر کا محتمل نہیں ہے، یعنی اس لفظ میں وہ تفسیر نہیں پائی جاتی جو انہوں نے بیان کی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ نعوذ باللہ اس سے بقرہ سے مراد جو ہے وہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہا۔ اور اسی طرح سے جبت اور تاغوت کی تفسیر میں انہوں نے جیسے کہا تھا کہ جبت اور تاغوت سے مراد یہاں جو ہے ابو بکر
رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وغیرہ. تو یہ جو تفاسیر ہے اس قسم کی کہ اس سے مراد فلاں ہیں اس سے مراد فلاں ہیں، تو یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں مثلا جبت ہے تابوت ہے یا بقرہ ہے، تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ مطابق نہیں ہے اس جو ہے تفسیر کے. گویا کہ لفظ جو ہے وہ لغوی طور بھی اس کے پر دلالت نہیں کرتا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے، یہ تعویل ہے، اور تعویل کہتے ہیں صرف اللفظ عن ظاہرہ المتبادر منہ الى معنى آخر لقرینۃ تدل علی ذلک. اگر ہم آپ کی تعویل کو مانیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی تعویل کرتے ہیں، اگر ہم تعویل کو مانیں تو تعویل کی تفسیر یہ ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیر دینا دوسرے معنی کی طرف کسی قرینے کی وجہ سے جو قرینہ اس کی دلیل ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس کو جو اس معنی کی طرف پھیرا وہ ایک ہمارے پاس قرینہ ہے جو اس کی دلیل ہے، اور قرینہ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس قرینہ ان کی وہ دلائل ہیں جو ان کے پاس ہیں، اور وہ باطل دلائل ہیں کہ جس میں ذبح کا حکم ہے، جس میں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عثمان بن نورین یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذبح کا حکم مانتے ہیں وغیرہ. اگر ہم حقیقی طور دیکھیں تو جو ہے تعویل کے تین معنی ہیں. تعویل کی تین قسمیں ہیں علماء کے نزدیک. ایک تعویل صحیح ہے، دوسری تعویل مرجوح ہے، اور تیسری تعویل جو ہے وہ باطل جو ہے تعویل ہے. صحیح تفسیر اگر ہم دیکھیں تو تعویل صحیح ہے، تعویل مرجوح ہے، اور تعویل باطل ہے. لیکن ان کی یہ جو تعویل ہے یہ کیا ہے؟ یہ عبث ہے، یہ فضول ہے، اور یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ کھیلتے ہیں نصوص کے ساتھ، یہ نصوص کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. لیکن جب یہ تفسیر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہری لفظ سے جو ہے تعویل کی طرف جو ہے کیا ہے نکل گئے، جیسا کہ رافضہ کا گمان ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ تعویل جو ہے یہ باطل ہے، یہ قرآن و سنت کی نصوص سے کھیل ہے، کیونکہ یہ تعویل اس تعویل کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلائل سارے کے سارے اس کا ابطال، اس کا رد کرتے ہیں، ان کی اس اعتقاد کا یا ان کی اس تفسیر کا. کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور یہ کہ وہ دونوں صحابہ میں علی الاطلاق سب سے افضل ہیں، اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں. تو وہ اس ظاہر کو اس کے ظاہر سے کیسے کہتے ہیں اس کو غیر کی طرف. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی فتاوی میں کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے فضیلت، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کا اس امت میں سب سے افضل ہونا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت میں سب سے افضل ہونا، نبی علیہ السلام کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں سب سے افضل، انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں سب سے بہتر ابوبکر صدیق کا ہونا ثابت ہے دلائل سے. پھر انہوں نے بیان کیا کہ اس پر جو ہے 80 سندوں سے حدیث مروی ہے، 80 سندوں سے حدیث مروی ہے کہ ابو بکر خیر حاضر امت بعد نبیہا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم
سارے کے سارے صحابہ سارے کے سارے کہتے تھے کہ خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان اور پھر ثم علی. اس امت میں سب سے بہتر جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ذی النورین ہیں، اور پھر علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کا ذکر ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کا ذکر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے فضائل ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اور ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو ان دلائل متواترہ کے ہوتے ہوئے یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. 10 شخصوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ یہ کیا ہے؟ جنتی ہے. ان کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ہم یہ کہیں کہ یہ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابوت سے مراد ہیں، یا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا جفت مراد ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. تو گویا کہ یہ ان کی تفسیر جو ہے یہ باطل ہے. تو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ گرچہ انہوں نے اس کو تعویل کہا، تفسیر کا نام دیا، لیکن یہ تفسیر نہیں بلکہ یہ کھیل تماشا ہے. اور بہت سے علماء اس تفسیر کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں. بہت سے علماء اس تفسیر کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے. اسی طرح ان کے اس دعوے کے باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ جو غلط تفسیریں کی، ایک تو یہ کہ لفظ اس کا احتمال نہیں رکھتا، لفظ اس کا محتمل نہیں ہے، بلکہ لفظ جو ہے اس کی تردید کرتا ہے، اور پھر دلائل جو ہیں متقاصرہ وہ بھی اس کا رد کرتی ہیں. اسی طرح سے دوسری وجہ جو ہے کہ یہ تفاسیر باطل ہیں. یہ تفاسیر باطل ہیں. یہ جو اس قسم کی تفسیریں کی گئی ہیں یہ تفسیریں باطل ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ نفس پرستی ہے. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، اس قرآن کریم کی جس قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم علیہ السلام پہ نازل فرمایا. انہوں نے اس قرآن کی تفسیر کی اس چیز سے جو انہوں نے اعتقادات بنائے تھے، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے 1 صدی کے بعد یا اس سے کم و بیش. تو یہ اعتقادات جو انہوں نے رافضہ کے یا معتزلہ کے یا اس قسم کے دیگر جو جہمیہ وغیرہ جو اعتقادات بنائے تھے، ان اعتقادات کی تفسیر انہوں نے قرآن سے کی. کہتے ہیں یہ قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے. یہ تفسیر یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر نہیں تھی، اور نہیں کبار تابعین نے یہ تفسیر کی، بلکہ یہ اس کے بعد جو ہے کی گئی. تو قرآن سے مراد، قرآن کی مراد وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قرآن کی جس کو اللہ تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس کی مراد یہ تعویلات باطلہ، یہ اعتقادات فاسدہ اور یہ ایجاد کردہ اعتقادات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد یہ کہاں ہو سکتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ نے جو کہا
کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کسی نے کہا وہ نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے نہ نصرانی تھے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام تو یہودیت سے پہلے پیدا ہوئے، وہ نصرانی سے پہلے پیدا ہوئے، نصرانی تو بعد میں آئی، یہودیت تو بعد میں آئی، ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بہت پہلے جو ہے پیدا ہوئے تھے، بہت پہلے جو ہے مبعوث ہوئے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت پہلے نازل ہوا۔ قرآن کریم میں یہ تمہاری باطل اعتقادات اور باطل جو خیالات ہیں، باطل جو تمہاری رائے ہیں، ان کی تائید کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کریم کیسے اس کی تفسیر کرے گا؟ یہ تفسیر نہ تو صحابہ میں تھی اور نہ کبار تابعین میں تھی، بلکہ یہ اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ایجاد کیا گیا اس نے تمہاری اعتقادات کو۔ تو تمہارے اعتقادات کی تفسیر قرآن کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے ایک وجہ ان تفاسیر کے باطل ہونے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی تفاسیر ہیں جو صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تبع تابعین کی تفاسیر سے نکل جاتی ہیں، یعنی یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ یہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی تفسیر جو ہے اس میں داخل نہیں کرتے۔ یہی وہ اصل عظیم ہے جسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تفسیر باطلہ جو ہے، یہ تفسیر بالرائے جو ہے، یہ تفسیر مضمون جو ہے، یہ جو ہے کیا ہے، یہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی اصل عظیم ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفاسیر ان آیات کی وہ محفوظ ہے، اسی طرح سے تابعین کی تفاسیر محفوظ ہیں۔ تفاسیر نے تابعین نے کیا تفسیر کی، صحابہ نے کیا تفسیر کی، تبع تابعین نے کیا تفسیر کی، یہ محفوظ ہے۔ اب جو ان کی تفاسیر سے باہر ہو گیا اور وہ کوئی ایسا معنی بیان کرتا ہے جو ان کے اس قول کے جو ہے ساتھ تضاد رکھتا ہو تو وہ مردود ہے۔ اس کے مردود ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ امت میں سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ قرآن کو سب سے زیادہ اس امت میں جاننے والے جو تھے وہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ممکن ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا معنی ہے قرآن کا جو صحابہ کو معلوم نہیں تھا، جو صحابہ کو معلوم نہیں تھا، قرآن کا کوئی ایسا معنی جو صحابہ کو معلوم نہیں تھا یا تابعین کو معلوم نہیں تھا، بلکہ اس کو ان کے بعد والے لوگوں نے جو ہے اس معنی کو جو ہے پایا یا یہ معنی جو ہے کو ملا، یہ ناممکن ہے۔ یعنی قرآن کا جو اصل معنی ہے، قرآن کا جو اصل معنی ہے وہ صحابہ کو نہیں ملا، وہ تابعین کو نہیں ملا، یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ باطل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہتر جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کی صدی ہے۔ تو فرمایا خیرکم کرنی، تم میں سب سے بہتر جو ہے وہ کیا ہے، وہ میری جو ہے میری صدی ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2651، اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2535، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ اور یہ جو خیر ہونا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر، یہ خیر جو ہے، خیر کے کئی وجوہ ہیں، یہ کئی تو جو ہے خیر ہے، اور خیر کی جہاد میں سب سے بڑا جو جہاد ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے علم۔ علم سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا علم جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر محفوظ تھا، اور صحابہ مجموعی طور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ ڈھکا، وہ چھپا ہوا نہیں رہا، بلکہ مجموعی طور کسی نہ کسی صحابی کو قرآن کی تفسیر یا قرآن کی یا سنت کی تفسیر کا علم ضرور تھا۔ یہ ممکن ہے کہ بعض صحابہ کو نہ پہنچا ہو، بعض صحابہ غافل ہوں، بعض صحابہ تک یہ تفسیر نہ پہنچی ہو، یہ شرح نہ پہنچی ہو، یہ ممکن ہے، لیکن کلی طور عمومی طور یہ کسی نہ کسی شخص تک ضرور پہنچی ہے۔
لیکن عموم صحابہ جو ہیں وہ اس سے غافل نہیں تھے، چاہے وہ کسی آیت کا معنی ہو یا کسی سنت کا معنی ہو جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مجمل طریقہ ہے ان کے ان اقوال کی بطلان پر، یعنی ان کے یہ اقوال جو ہیں، ان کی جو تفاسیر ہیں، ان تفاسیروں کے بطلان پر یہ اجمالی طور ایک رد ہے، ایک تردید ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اقوال جو ہیں، ان کے یہ جو تفسیری اقوال ہیں، یہ صحابہ تابعین کے اقوال سے باہر ہو گئے۔ جب انہوں نے تفسیر کی تو انہوں نے اپنی تفاسیر میں صحابہ کو ایک طرف چھوڑا، انہوں نے تابعین کو ایک طرف چھوڑا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس سے باہر ہو گئے۔ اور یہ کہ صحابہ اور تابعین کی جو تفسیریں ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، لیکن اس میں یہ بدعتیں، یہ ضلالتیں نہیں ہیں جن کو رافضہ یا خوارج یا جہمیہ یا معتزلہ یا عشائرہ یا دیگر جو ہے جو فرق باطلہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں، معتزلہ وغیرہ۔ تو یہ اجمالی رد ہے ان پر۔ اور مفصل طریقہ جو ہے وہ ہے کہ جس کی طرف شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ وہ اقوال جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کے اقوال کے خلاف تفسیر کے اندر، یعنی اس معنی میں کہ صحابہ کے اقوال اس پہ دلالت نہ کرتے ہوں، بلکہ یہ جو نئی تفسیر ہے اس نئی تفسیر کو وہ شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آیات صفات کی تفاسیر اور آیات صفات کی جو ہے تفسیر کرتے ہیں، صفات کی جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، ان صفات کی آیات کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں؟ تعویل شدہ معنی سے یا اسی طرح سے تحریف شدہ معنی سے۔ مثلا رافضہ کی تفسیر اور مثلا صوفیہ کی تفسیر جو اپنے جو ہے اشارے کرتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، اور اسی طرح سے اہل بدع کی تفسیر، اسماعیلیہ کی تفسیر، اسی طرح سے باطنیہ کی تفسیر اور دیگر تفاسیر، یہ ساری کی ساری تفاسیر جو ہیں یہ باطل ہیں۔ تفصیلی طور جو ہے یہ جو ہے تفصیل کے طور پر یہ کیا ہے، ساری کی ساری یہ باطل ہیں، کیونکہ جو بھی قول ہو وہ جو کتاب و سنت میں پایا جاتا ہو، تو کتاب و سنت کا جو بھی قول بیان کیا جاتا ہو، چاہے صحابہ سے ہو، تابعین سے ہو تو یا تبع تابعین سے ہو، تو کتاب و سنت میں اس کی دلیل پائی جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ سنت دلیل پائی جاتی ہے تو گویا کہ جو باطل تفاسیر ہیں، ان باطل تفاسیر کے بطلان پر یہ دلیل ہے۔ مبتدعہ نے، بدعتیوں نے، اہل بدعت نے جو تفاسیر ایجاد کی ہے، ان تفسیروں کے باطل ہونے کی دلیل کتاب میں بھی موجود ہے، سنت مطالعہ میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے اخبار صحابہ میں بھی اس کا بطلان جو ہے وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہتے ہیں الجبت والطاغوت سے مراد ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یا معتزلہ کہیں کہ الرحمن الرحیم، اس سے مراد جو ہے انعام ہے، یا وہ حوض کا انکار کریں کہ جو سنت مطہرہ میں جس حوض کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن حوض جو ہے یہ عطا کیا جائے گا اور دیگر انبیاء کو بھی حوض عطا کیے جائیں گے، وہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ یا جو میزان کی نفی کرتے ہیں، میزان کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے میزان نہیں لگے گا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میزان شیزان کچھ نہیں، اور اسی طرح سے صراط پل صراط کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں یہ معتزلہ کے ہیں، یا معتزلہ کے جو ہم نوا ہیں، ان کے جو ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں، ان لوگوں کے یہ اقوال ہیں۔ جب کوئی آیت آتی ہے جس میں صراط کا ذکر ہے، صراط کے ذکر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے جہنم کے اوپر کوئی پل ہو، یہ عقل ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے میزان، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 47، یا اسی طرح سے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ سورہ اعراف، یا اس قسم کی دیگر جو آیات ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ میزان ہستی کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ کوئی میزان ہو، کوئی جو ہے ترازو وہاں پایا جائے جو ترازو جس سے اعمال تولے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ تو تشبیہات ہیں، بس یہ تشبیہی طور، یہ تقریبی طور اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔
اور جو ہے یہ سارے کے سارے اقوال ان کی مفصلاً دلائل موجود ہیں قرآن و سنت سے، جو ان کے ان اقوال کے باطل ہونے کا اندیا دیتے ہیں اور جو ان باطل اقوال کو باطل قرار دیتے ہیں آیات کے اندر، اور اسی طرح سے جو دلائل ثابت ہیں ان دلائل کے ثابت دلائل کی نفی کے بطلان پر جو ہے آیات جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر صفات میں کتاب و سنت سے دلائل موجود ہیں رحمت کی صفت پر، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ اتنی زیادہ دلائل ہیں کہ جن کا احصاء ممکن نہیں ہے، اتنی زیادہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین رحمت والا ہے، لیکن یہ جو ہے کیا ہے، یہ اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ کھیل تماشا اور اسی طرح سے تحریف جو ہے کرنے کا شاخسانہ ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو میزان کا انکار کرتے ہیں، بہت سے دلائل ہیں قرآن و سنت سے جو ان کے اس قول کا رد کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ مفصلاً ان پر دلیل ہے کہ ان کا یہ جو تفسیر ہے یہ کیا ہے، یہ باطل ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفاسیر، تابعین کی تفاسیر کی جو خلاف کرتا ہے، جو خلاف تفسیر کرتا ہے، وہ کوئی نیا معنی لیتا ہے جو معنی صحابہ کی تفاسیر اور تابعین کی تفاسیر میں شامل نہیں ہے، تو یہ قول اس کی تفسیر کیا ہے، یہ مردود ہے۔ یہ مردود ہے مجمل دلیل سے بھی اور مفصل دلیل سے بھی، مفصلاً بھی اور مجملاً بھی یہ مردود ہے۔